السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتیں، والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، ثلاثۃ تین، قروء حیض، ولا یحل اور حلال نہیں، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما اس چیز کو جو خلق اللہ تعالی نے پیدا کی، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمنن ایمان رکھتی، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن انہیں واپس لینے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے حق ہے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے حق ہے، مثل الذی اس کی مثل جو، علیہن ان پر حق ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجۃ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے۔ عدت اصل میں کس کو کہتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کچھ مدت تک انتظار میں گزارنا ہوگی کہ جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور جب وہ مدت گزر جاتی ہے تو عورت پھر آزاد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، تو اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مطلقات کی عدت کو بیان کیا ہے۔ اب وہ خاوند جس نے طلاق دی ہے اس کی کیفیت، یعنی جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے۔ اس کے لیے کتنے ماہ عدت ہے؟ 3 ماہ، جس عورت کی ماہواری نہیں آتی اور خاوند نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہو، اس کے بعد اس کو طلاق دی ہو۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، چاہے وہ طلاق ہونے کے کچھ ہی لمحات کے بعد حمل سے فارغ ہو جائے، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، یعنی ان کا آپس میں تعلق ہی قائم نہیں ہوا اور تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی، اس قسم کی عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس آیت میں جو لفظ المطلقات ہے، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی جائے، اس میں ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے کہ جن سے خاوند تعلق قائم کر چکے ہوں اور وہ حاملہ بھی نہ ہو،
اور نہ ہی ایسی ہوں کہ جنہیں حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، اور نہ ہی وہ لونڈیاں ہوں، تو ان کی عدت جو ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء ان کی عدت ہے۔ اب یہ قروء کا جو لفظ ہے، یہ لفظ 2 معنی کا محتمل ہے، احتمال رکھتا ہے دونوں معنی کا، اور دونوں معنی ہی درست ہیں اور دونوں کے ہی مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ راجح بات ہے وہ حیض ماہواری والا معنی ہے۔ تو یہ قروء یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا آتا ہے؟ قرء، اور یہ حیض کے ایام پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح طہر کے ایام پر بھی، یعنی جو حیض سے پاک ہونے والے ایام ہوتے ہیں ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دونوں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو زیادہ جو راجح ہے وہ حیض کا معنی ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں گی، انفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، یعنی 3 ماہواری جب تک ان کی نہیں آتی۔ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی ماہواری آتی ہو ان کے لیے ہے کہ وہ 3 ماہواری انتظار میں رکھیں گی اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ خاوند کے ہی گھر میں رہیں گی، آگے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، خاوند جب چاہتا تھا اس سے رجوع کر لیتا تھا، جب چاہتا تھا اس کو طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ تو کہتی ہیں جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل کیا، اور یہ سنن ابو داود کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، حمل ہے یا حیض ہے یا طہر ہے، جو کچھ بھی ہے اسے چھپائیں، اس غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اسی پر موقوف ہے۔ اگر وہ حمل چھپائے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا۔ اگر وہ حیض کو چھپائے گی تو پھر اصل عدت سے پہلے یا بعد میں وہ فارغ ہو جائے گی، تو اس لیے یہ حرام کام کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے واضح کرے کہ اس کی کیفیت کون سی ہے، اس کی کیفیت کون سی ہے، وہ حاملہ ہے یا پھر وہ ان عورتوں کے اندر شمار ہوتی ہے جن کی ماہواری آتی ہی نہیں ہے، یا ان عورتوں کے اندر شمار ہوتی ہے کہ جن کی ماہواری آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے واضح رکھنی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو ان کی رحموں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں واپس لینے کے، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں آپ سے رجوع نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کا حق ہے اور وہ اس کے ساتھ رجوع کر رہا ہے تو عورت کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، اور ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، کس میں؟ اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں کے اندر، میراث کے اندر، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ عورت سے زیادہ مرد کو اہمیت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ تو اللہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ فضیلت کیوں ملی؟ مالوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی۔
الطلاق، الطلاق یہ طلاق، کون سی طلاق؟ یعنی رجعی طلاق، یہ طلاق یعنی طلاق رجعی۔ یہاں پر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد کا ہے، یعنی جو اوپر طلاق بیان ہوئی ہے جس کی عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے وہ کتنی ہے؟ مرتانی، دو بار ہے، مرتانی دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، فَإِمْسَاک پھر روک کے رکھنا ہے، فَإِمْسَاكٌ پس روک کر رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَانٍ نیکی کے ساتھ، وَلَا يَحِلُّ اور نہیں حلال، وَلَا يَحِلُّ اور نہیں حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن تم نے انہیں دیا ہے، شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، الا مگر، الا مگر، ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں۔ اب یہاں پر یخافا ضمیر کس کی ہے؟ تثنیہ کی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما کہ نہیں قائم رکھیں گے وہ دونوں، اللہ یقیما کہ نہیں قائم رکھیں گے وہ دونوں، حدود اللہ اللہ تعالی کی حدوں کو، فَإِن پس اگر خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما کہ وہ نہیں قائم رکھیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت بھی وہ جان چھڑانے کے بدلے میں دے اس کو، افتدت بھی جان چھڑانے کے بدلے میں دے اس کو، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس آگے مت بڑھو ان سے، فلا تعتدوها پس آگے مت بڑھو ان سے، ومن یتعد اور جو کوئی آگے بڑھے گا، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون ظالم ہیں، فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھیے، الطلاق مرتان، جیسا کہ ترجمے میں بھی میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ وہ طلاق جس کے اندر خاوند عورت سے رجوع کا حق رکھتا ہے وہ مرتانی دو مرتبہ ہے، مرتانی دو مرتبہ ہے جس کے اندر خاوند عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے مرد کو تین اختیارات دیے ہیں، دو کے اندر وہ رجوع کا حق رکھتا ہے اور تیسری کے بعد وہ اس سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے رجوع کا حق نہیں رکھتا، تو اس لیے رجوع کا حق رکھنے والی طلاقیں کتنی ہیں؟ مرتانی دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ حکم جو ہے پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ اس کو بسانے کی نیت سے یا پھر اس کو چھوڑنا چاہے، جو بھی اس کا ارادہ ہو، اگر وہ اس کو بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، اور یہ رکھنا اس کا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ ارادہ نہیں کرتا اور رجوع بھی نہیں کرتا، عدت گزر جاتی ہے تو پھر بیوی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او تسریح بإحسان، یہ جو چھوڑنا ہے یہ بھی نیکی کے ساتھ چھوڑنا ہے، یعنی جب عدت گزر جائے عورت آزاد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اب یہ اختیار موجود ہے کہ وہ پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد، لیکن تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد اس سے نکاح
کر سکتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو تم نے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اس کو روک کے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اور اگر تم نے چھوڑنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی خاوند کے لیے حلال نہیں ہے کہ بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لے لے، یہ جائز نہیں۔ لیکن خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی کیا ہے؟ جائز ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم لو مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے، الا ان یخافا، اگر کہ وہ دونوں کے دونوں ڈرتے ہوں کہ دونوں کے دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ وہ جو آپس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، جدا ہو سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دونوں کے دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس کے بارے میں جو وہ جان چھڑانے کے لیے دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ کے اندر جو ہے نا خلا کا بیان کیا ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہیں ہوتا، تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنے مہر میں سے یا جو خاوند اور بیوی کے درمیان جو آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے، اور پھر خاوند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتا تو حاکم فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے دے گا، اور وہ نہ مانے تو عدالت پھر کیا ہے نکاح کے حکم کو فسخ کر دے گی، وہ کہے گی کہ نکاح فسخ ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ جو خلا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر لفظ خلا استعمال ہوتا ہے، طلاق نہیں ہوتا۔ اور اس کی عدت طلاق والی عدت نہیں ہوتی، اس کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ وہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت حمل سے تو نہیں ہے، اگر حمل ہوگا تو پھر تو وہ آگے اس وقت تک نکاح اس کے لیے کرنا حرام ہے جب تک کہ وضع حمل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ عدت کے دوران میں خاوند اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا جو اس کی 1 ماہ کی عدت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیما افتدت بھی، جو وہ جان چھڑانے کے لیے فدیہ کے طور پر دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے اس سے تم آگے مت بڑھو، جو اللہ نے بیان کر دیا بس کہ اس طلاق کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو، اس کے اندر کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کر سکتے، جو اللہ نے حدیں بیان کر دی، اب تم یہ نہیں ہے کہ ان حدوں کو پامال کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بندہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ کہتے ہیں یہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر آپ دوسری جگہ پر رکھ دیں، یعنی وہ اس کا جو مقام تھا اس سے ہٹا دیا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کا حکم نہ ماننا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فَإِن پس اگر طَلَّقَهَا، وہ اسے تیسری طلاق دے دے، اب یہاں پر تیسری طلاق کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فَإِن پس اگر طَلَّقَهَا، وہ اسے تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ، تو وہ حلال نہیں ہوگی، فلا تحل، تو وہ حلال نہیں ہوگی، لہو، اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی، یہاں تک کہ تنکح، وہ نکاح کرے، نکاح شرعی نکاح ہو، بسنے کی نیت سے ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو جیسا ہمارے پاس ہیلا کیا جاتا ہے نکاح کا۔ حتی، یہاں تک کہ تنکح، وہ نکاح کرے، زوجن، کسی خاوند سے، غیرہ، اس کے علاوہ، غیرہ، اس کے علاوہ، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا، وہ اسے طلاق دے دے، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا، وہ اسے طلاق دے دے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، علیہما،
ان دونوں پر، یعنی ان پہلے دونوں پر، ان یتراجعا کہ آپس میں رجوع کر لیں، ان یتراجعا کہ آپس میں دونوں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا وہ دونوں یقین رکھتے ہوں، یہ تسنیہ کے صیغے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان اگر ظنا وہ یقین رکھتے ہو، ان یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر غور کریں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق والا مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا کہ تیسری طلاق دے دیتا ہے اس کو عورت مرد، تو وہ اس کے بعد جب تک وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے جماع نہ کر لے اور پھر وہ اسے از خود طلاق نہ دے یا وہ فوت نہ ہو جائے، تو پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح حلال نہیں ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے خاوند سے صرف اس غرض سے نکاح کر لے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو التیس المستعار کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے جو حلالہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس صورت کے اندر تیسری طلاق کے بعد پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے خاوند سے نکاح کر لے۔ اور نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے نکاح کرتے ہیں تو کیا اس لیے کرتے ہیں کہ جی اس کو گھنٹے بعد چھوڑ دینا ہے یا ایک دن کے بعد چھوڑ دینا ہے یا 2 دن کے بعد یا ہفتے بعد چھوڑ دینا، نہیں، ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے اور نیت کیا ہوتی ہے، اس سے پوری زندگی ہم نے اس کے ساتھ بسر کرنی ہے، لیکن معاملات اگر بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن شروع میں بندے کا ارادہ یہ نہیں ہوتا، یا بندہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر یہاں شرعی نکاح مراد ہے، یہ جو ہیلے والا نکاح ہے یہ جائز نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا، ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دینا منع ہے، اور اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1472 پر موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جب جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں، اور انہوں نے پھر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض کے اندر ملتا ہے کہ پھر انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا آخر کے اندر اپنے اس موقف سے۔ تو شرعی طریقہ یہی ہے کہ 3 اکٹھی طلاق جو دی جائیں گی وہ 3 نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ طلاق اس کو دے دیتا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا یعنی اب دوسرا خاوند طلاق دے رہا ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں اب رجوع کر لیں۔ ان ظنّا لیکن یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے جدا ہوئے تھے اس لیے کہ ان کو اللہ کی حدود پامال کرنے کا ڈر تھا، ہے آپس کے حقوق ادا کرنے کا خوف تھا کہ ہم شاید کہ کوتاہی کریں گے، تو اس لیے اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، اور فرمایا یہاں پر بھی حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حد بیان کر دی کب حلال اور کب حرام، تو یہ اللہ نے کیوں بیان کی ہیں، یبینھا لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے اللہ کہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں جو علم رکھتی ہیں جانتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا خاص طور پر خیال کریں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو، طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو، النساء عورتوں کو، فبلغنا وہ پہنچ جائیں، فبلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن
اپنی عدت کو، اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن پس روک رکھو ان کو، فامسکوہن پس روک رکھو ان کو، بمعروف اچھے طریقے سے، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا سرحوہن چھوڑ دو انہیں، سرحوہن چھوڑ دو انہیں، بمعروف اچھے طریقے سے، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور نہ روکے رکھو انہیں، ولا تمسکوہن اور نہ روکے رکھو انہیں، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل اور جو شخص کرے، ومن یفعل اور جو شخص کرے، ذالک یہ، فقد پس یقیناً، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے آپ پر، اپنی جان پر، ولا تتخذوا اور مت بناؤ، ولا تتخذوا اور مت بناؤ، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا مذاق، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور اس کو بھی، جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، یعنی قرآن اور حدیث، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں، یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ جب تم ان کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یہاں مراد کیا ہے کہ عدت ابھی ختم ہونا نہیں بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو، یہ مراد ہے، کیونکہ پیچھے آیت میں آپ نے پڑھا تھا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس میں رجوع کرنے کے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی لیکن ختم ہونے کے قریب ہے، تو ان کو یا تو تم نے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، یا پھر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اگر تم انہیں روک کر رکھتے ہو تو روکنا تمہارا نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، ستانے کے لیے نہ ہو، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا انہیں نقصان دینے کے لیے تم نہ روکو، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، عورت کے اوپر ظلم کیا کرنا، اس نے بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ تم ان کو اللہ کی اس آیت کے مطابق اس کو رجوع کر لیتے ہو، روک لیتے ہو، لیکن پھر اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں رکھتے، نہیں، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے حدیں بیان کر گئی ہیں اس کو پامال نہ کرو، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اگر آپ جاہلیت کے اندر دیکھیں کہ عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یا غالباً صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی مرد نکاح کرتا تو وہ عورت ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ الگ نہیں ہو سکتی تھی، مرد اس کو طلاق دیتا ہے، جب عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت پوری ہونے لگتی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، یعنی عورت کو وہ لٹکا کے رکھتا تھا، نہ اس کو چھوڑتا تھا، نہ اسے نہ اس کو بساتا تھا، نہ اس کو وہ چھوڑتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا کہ یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کر دیے، اور آگے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ جو اس نے کتاب اور حکمت قرآن و حدیث کے اندر جو نعمت تم پر نازل کی ہے تو اس کو تم نہ بلاؤ، اس کو بھی یاد رکھو۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب اور حکمت دونوں دلیل ہیں، دونوں وحی ہیں،
اور دونوں برابر ہیں۔ جس طرح قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ اور اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ گھریلو مسائل میں ان آیات کو اور احادیث کو آپ نے زیر نظر رکھنا ہے، آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنے گھر کو آپ نے چلانا ہے، گھریلو مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو بیان کر دیا اور حدیث کے اندر بھی اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو، طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغن پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، یعنی اب عدت یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، یہاں پر مکمل ہو چکی ہے۔ فلا تعضلوہن پس مت روکو انہیں، فلا تعضلوہن پس مت روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں، ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خاوندوں سے، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، یعنی جو پہلے خاوند گزر چکے ہیں ان میں سے کسی سے بھی، اذا جب تراضوا وہ راضی ہو جائیں، تراضوا وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یہ یعنی یہ بات، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ من اس شخص کو جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ ازکا زیادہ ستھرا ہے، ازکا زیادہ ستھرا ہے لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو خاوندوں نے طلاق دے دی اور طلاق کے بعد ان کی عدت گزر چکی ہے، یعنی جو مدت پیچھے آپ نے پڑھ لی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کر دی وہ گزر چکی ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورت نے آگے نکاح بھی کرنا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی اجازت کے ساتھ کرے گی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے نکاح عورت خود نہیں کر سکتی، عورتوں کے اولیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر جہاں پر وہ نکاح کرنا جائیں تو تم نے رکاوٹ بھی نہیں پیش کرنی۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد ہمارے ہاں عورت دوسرا نکاح کرنے کو عورت بھی برا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہم لوگ بھی اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول پہلے آپ سن لیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا تھا، اس کو تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی تھی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی، قسم کھا لی اور کہا کہ میں اب تمہیں نکاح میں نہیں دے سکتا۔ اس شخص میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن مانے کون تھا؟ صرف میں تھا، ولی یعنی مانے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی کہ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ مت روکو انہیں کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں۔ اب ازواج کے لفظ پر غور کریں، اس کا مطلب اس کے کئی نکاح ہو چکے ہیں پہلے، اگر دوسرا نکاح جائز نہ ہوتا تو پھر ازواج کا لفظ نہیں آتا، یہاں پر ازواج کا لفظ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے 2 سے زیادہ نکاح ہو چکے ہیں،
تو دوسرا نکاح کوئی غلط نہیں ہے، وہ نکاح عورت کر سکتی ہے، اس کا یہ حق ہے۔ تو جب کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی نا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اب نکاح کر دوں گا، اور پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا۔ تو فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ آپس میں رضامندی ہو جائے ان کے معروف طریقے سے، یعنی کہ وہ خوشی کے ساتھ وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وہ خاوند بھی ہیں، ازواجہن سے مراد وہ خاوند بھی مراد ہے جن سے پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو خاوند سے نکاح کرنے سے روکنا بھی منع ہے، وہ جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کا ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ پاکیزہ اور اطہر طریقہ ہے کس کے لیے؟ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ، معاشرے کو زیادہ ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے نکاح کر دیے جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو معاملات کی خرابی کے اندر اس قسم کی عورتیں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ جن کو ان کے اولیاء دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ یہاں تک جو مسائل تھے وہ مسائل تھے نکاح اور طلاق کے۔ اب رضاعت کے مسئلے یہاں پر اللہ رب العالمین شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا والوالدات، والوالدات اور مائیں، یرضعنا وہ دودھ پلائیں، یرضعنا دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین 2 سال، کاملین پورے مکمل، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم کہ پوری کرے، الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور اس مرد کے اوپر کہ بچہ اس کا ہو، وعلا اور اوپر، المولود لہ، مولود لہ کیا ہے؟ بچہ اس کا، ترجمہ غور کریں، وعلی المولود لہ، لہو کی ضمیر کس کے لیے جاری ہے؟ مرد کے لیے، وعلی المولود لہ اور اوپر اس مرد کے کہ بچہ ہے اس کا، رزقہن ان کا کھانا، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی، نفس کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار نہ تکلیف دی جائے، لا تضار نہ تکلیف دی جائے، والدتن والدہ کو، کس کو؟ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ہا کی ضمیر عورت کی طرف، ماں کی طرف ہے، ولا اور نہ، مولود لہ اس کو جس کا بچہ ہے، یعنی نہ ہی اس مرد کو جس کا یہ بچہ ہے، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارث پر بھی، وعلی الوارث اور وارث پر بھی، مثل ذالک اس کی مثل ہے، یعنی نان نفقہ، فإن پس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما دونوں کی آپس کی رضامندی سے، دونوں کی آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وإن اور اگر اردتم تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ، ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم
تم پورا ادا کر دو ما جو آتے تم نے دینا طے کیا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس کے جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اوپر ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ والوالدات یرضعن اولادہن۔ ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ دودھ پلانا یہ ماں کا حق ہے، کہ بچے ماں کے اوپر یہ فرض ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، اور خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ فرمایا والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں، وہ دودھ پلائیں، کیونکہ اب یہاں پر اس کو نکاح اور طلاق کے بعد یہ مسئلہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہو یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین پورے 2 سال، پورے 2 سال۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے، کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا، اور اسی کے اندر حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر 2 سال کی عمر کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے 2 سال سے کم عمر ہونا بچے کی ضروری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر 2 چیزیں ثابت ہوگی کہ وہی رضاعت معتبر ہوگی جو بھوک کی بنا پر ہو اور مدت رضاعت کے اندر ہو، یعنی دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے اس سے پہلے اس کو دودھ پلایا ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ کہ رضاعت وہی معتبر ہوگی جو بھوک کی بنا پر ہوگی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے، اس آیت کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح سورہ لقمان وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ کہ فی عامین اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سالوں کے اندر ہے۔ اور جو سورہ احقاف کے اندر موجود ہے نا، وہاں پر کیا ہے 30 مہینوں کا جو ذکر ہے اس کے اندر حمل کو بھی ساتھ میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں، ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا، ٹھیک ہے، اب وہ آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے، بیٹا حالانکہ بنتا نہیں ہے، بیٹا یعنی ولدیت اسی کی طرف نسبت ہوگی جس کا بچہ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو بچپن سے پالا ہے، اپنے ساتھ اس کو رکھنا آپ چاہتے ہیں، تو بیٹے کے طور پر اس کو آپ نے پالا ہے، تو اب کیا ہے وہ بچے کو آپ نے مدت رضاعت کے اندر دودھ نہیں پلایا، اب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہے یہ اجازت موجود ہے، یہ رضاعت کبیر کہلاتی ہے۔ یہ بعض سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو موقف تھا، ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسری امہات المومنین تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ صرف سالم کے ساتھ خاص تھا جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حکم موجود ہے صرف اس بچے کے لیے کہ جس نے عورت نے بچے کو پالا اور وہ اس کو مدت رضاعت کے اندر دودھ نہیں پلا سکی تھی، تو بعد میں وہ اس کو دودھ پلا دے تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا، پھر وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل یعنی پردے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ کہ جو بندہ مکمل کرنا چاہتا ہے کہ وہ 2 سال کو مکمل کرے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عام طریقوں کے مطابق اس کو کھانا اور لباس مہیا کرنا والد کے اوپر فرض ہے۔ جب طلاق نہیں ہوتی تو اس وقت تو ویسے ہی وہ بیوی ہے، اس کا کھانا اور اس کا لباس ویسے ہی شوہر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟
فرض ہوتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تضار، یہ مجہول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور معروف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ لا تضار، یہ معروف کا صیغہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مجہول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا یہ جو لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ ماں کو تکلیف دینا کیا ہے اور باپ کو تکلیف دینا کیا ہے، یہ چیز سمجھ لیں۔ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے لیکن باپ زبردستی اس سے چھین لیتا ہے، یا یہ کہ وہ دودھ پلانے پر اس کو مجبور کرتا ہے اور خرچہ نہیں دیتا۔ اور باپ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتی ہے، یا دودھ پلانے سے کلی طور پر انکار کر دیتی ہے، یا بھاری اخراجات کا مطالبہ کر دیتی ہے جو باپ کی وسعت سے باہر ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو، اور نہ ہی اسی طرح نقصان ماں پہنچائے گی کس کو؟ شوہر کو، یعنی اس بچے کے باپ کو بھی نقصان نہیں دے گی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری کن کے اوپر آ جاتی ہے؟ اس کے وارث کے اوپر ہے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلانے والی جو ماں کا حق بنتا ہے اس کو پھر ادا کریں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم 2 سال سے پہلے چھڑوانا چاہتے ہو تو آپس کی رضامندی اور مشورے کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہیں اجازت موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ والذین یتوفون، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر دیے جائیں، یتوفون فوت کیے جائیں، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرن اور 10۔ اب اس کو ملا کر دیکھیں، اربعۃ اشہر وعشرن 4 مہینے اور 10 راتیں۔ فَإِذَا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم تو بس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم کر رہے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو گئے، کیونکہ خاوند کی وفات کے بعد یہ عدت تمام عورتوں کے لیے برابر ہے، شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، یا اسی طرح چاہے وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت ہو، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کیا کریں گی؟ اپنے خاوند کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 راتیں وہ عدت گزاریں گی، 4 مہینے اور 10 راتیں جو ہیں وہ عدت گزاریں گی، یعنی اس کے دوران میں وہ شوخیے کپڑے نہیں پہنیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے، اور کسی سے نکاح بھی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تکلیف کے باوجود عورت کو سرما ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اور عدت کے دوران اس نے خاوند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں ہونا، اسی جگہ پر اس نے رہنا ہے، خاوند والے مکان کے اندر ہی اس نے عدت گزارنی ہے۔ یہ عدت تھی کس کی؟ جو حمل والی نہ ہو، کیونکہ حمل والی ہوگی تو اس کی عدت یاد رکھیں وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کی صورت میں یا اس صورت کے اندر ہے، چاہے اس کو چند لمحے انتظار کرنا پڑے یا 8-9 مہینے اس کو انتظار کرنا پڑے، ان کی عدت وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے ایک بات کی کہ اگر وہ صحبت کرنے سے پہلے یعنی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ عورت عدت گزارے گی،
बिरवा बिन्त वाशिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब उनके खावंद सोबत से पहले ही फौत हो गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में ये फैसला किया कि उसको पूरा हक मेहर मिलेगा और उसे इद्दत भी गुजारना होगी और वरासत में से भी इस औरत को हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो उसकी बीवी शुमार हो चुकी थी, अगरचे उनका आपस में ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन निकाह हो गया था। अब वो उसकी बीवी है, इद्दत भी गुजारेगी, वरासत में से भी लेगी और इसी तरह हक मेहर भी उसको पूरा मिलेगा। और जब इद्दत गुजर जाए तो अल्लाह फरमाते हैं वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकती हैं, या फिर वो औलिया की इजाज़त से वो दूसरा निकाह करना चाहें तो वो निकाह भी कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वला जुनाह अलैकुम, वला जुनाह और नहीं है कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा उसमें जो अर्रज़ तुम इशारा करो, फीमा उस बात में जो अर्रज़ तुम इशारा करो बिही इसके साथ, मिन खितबतिन निसाई उन औरतों के पैगाम निकाह का, मिन खितबतिन निसाई उन औरतों के निकाह पैगाम निकाह का, औ अकनन तुम या तुम छुपाए रखो, औ अकनन तुम या तुम छुपाए रखो, फी अनफुसिकुम अपने दिलों में, अलिम अल्लाहु अल्लाह ताला ने जान लिया, अलिम अल्लाहु अल्लाह ताला ने जान लिया, अन्नकुम के बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना के ज़रूर याद करोगे इनको, सतज़कुरूनहुन्ना के ज़रूर याद करोगे इनको, वलाकिन और लेकिन ला तुवाइदूहुन्ना आपस में अहदो पैमान ना करो उनसे, वला तुवाइदूहुन्ना ना तुम आपस में अहदो पैमान करो इनसे, सिर्रन पोशीदा, इल्ला मगर, अन ये के तक़ूलू तुम बात करो, तक़ूलू तुम बात करो, क़ौलन बात करना, कहना, मारूफन अच्छी बात, वला तअज़िमू और ना पुख्ता करो, उक़दतन निकाही निकाह की गिरा, हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अल किताबु लिखा हुआ हुक्म, अजलहू अपनी मुद्दत को, वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअलमू जानता है, माँ जो फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, फहज़रूह बस उससे डरो, फहज़रूह बस उससे डरो, वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला, हलीम निहायत बुर्दबार है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है कि जो औरत इद्दत के दौरान है, इद्दत के दौरान है, वो चाहे तलाक वाली इद्दत है चाहे वो वफात वाली इद्दत है, जो इद्दत औरत गुजार रही है, ठीक है, क्योंकि जब याद रखें दो तलाक़ें हो गई उस वक्त तो पैगाम निकाह भेजना हराम है ना, क्योंकि अभी वो दूसरे मर्द के निकाह के अंदर मौजूद है और दूसरे मर्द को हक़ है कि वो उसके साथ रुजू कर सकता है। ये तीसरी तलाक के बाद आप कह लेंगे और इसी तरह क्या है वफ़ात के बाद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुमने उनसे साफ अल्फाज के साथ निकाह का पैगाम नहीं भेजना, हाँ मुनासिब तरीके से इशारा किनाए के साथ बात कर दो, कोई हरज नहीं। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि कोई ये शख्स कहे कि मेरा शादी करने का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक और साले बीवी अता करे, तो इस तरह की बातें की जा सकती हैं, लेकिन वाज़े अल्फाजों के अंदर नहीं करना। और अगर कोई बंदा इद्दत के दौरान निकाह कर लेता है तो निकाह ये सही नहीं होगा, ये निकाह बातिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि तुमने उनको जो पैगाम निकाह देना है वो इशारा किनाया के साथ देना है। और वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, और जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के सिलसिले में जो शरई अहकामात बयान किए हैं उसी को ही मलहूज रखो और अपनी तरफ से मसले ना तुम बयान करो और ना ही अपनी तरफ से कोई ऐसे काम तुम सर अंजाम दो। ला जुनाह अलैकुम, अब यहाँ से जो हम पढ़ने लगे हैं, यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक मेहर का तज़किरा किया है। पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। ला जुनाह नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, इन अगर तल्लक़तुम तुमने तलाक दी,
النساء عورتوں کو ما لم تمسوہن کہ جب تک نہیں چھوا تم نے انہیں، ما لم تمسوہن کہ جب تک تم نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو، او یا تفرضوا لہن نہ فرض کیا نہ مقرر کیا تم نے لہن ان کے لیے فریضتاً کوئی حق مہر، ومتعوہن اور انہیں کچھ سامان دو، ومتعوہن اور انہیں کچھ سامان دو، علی الموسع وسعت والے پر، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور تنگ دستی والے پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق ہے، متاعن یہ سامان دینا ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً اس حال میں کہ یہ حق ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کسی عورت کا نکاح کے انعقاد کے وقت حق مہر مقرر نہیں تھا اور شوہر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے چکا، یعنی کہ خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی، جماع نہیں کیا، اس سے پہلے ہی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر شوہر پر کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہوا ہے لیکن نکاح ہوتے وقت حق مہر متعین نہیں تھا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، اور شوہر نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ اس کے ساتھ جماع کیا، نہ خلوت سیاح اس کو حاصل ہوئی، تو پھر کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے نا، لا جناح، کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر یہ فرض نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ جب تم نے طلاق دے دی ہے تو اب تم نے ان کو متع طلاق دینا ہے۔ متع طلاق کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خاوند اپنی وسعت کے مطابق، متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ جو رکھا گیا ہے، یہ متع طلاق ہے کہ اس کو تعاون کریں، کچھ نہ کچھ آپ اس کو دے دیں۔ یہ کب ہے؟ جب آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس صورت کے اندر، اور اس صورت کے اندر عورت کے اوپر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی، وہ فوراً جو ہے کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم نے انہیں طلاق دی، طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ہاتھ لگاؤ انہیں، ان تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم اور اس حال میں کہ تم نے مقرر کر دیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی حق مہر، یعنی حق مہر اس کا مقرر کر چکے ہو، فنصف پس آدھا ہے، فنصف پس آدھا ہے، ما فرضتم جو تم نے فرض کیا، جو تم نے مقرر کیا، الا مگر ان یہ کہ یعفون کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفوا معاف کر دے، الذی وہ مرد، بیدیہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کرو، یعنی مردوں کو حکم ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، پرہیزگاری کے، ولا تنسوا الفضل اور مت بھولو احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دوسری صورت بیان ہو گئی کہ مہر مقرر کیا جو چکا ہے لیکن شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، جماع بھی نہیں کیا، خلوت سیاح سے پہلے ہی اس کو طلاق دیتی ہے، تو اس صورت کے اندر جب حق مہر متعین ہوا ہوگا تو عورت کو نصف حق مہر دیا جائے گا۔ اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو وہ دوسری بات ہے، یا خاوند وہ مکمل طور پہ حق مہر دے چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کو تو نصف واپس نہ لے یا اپنی خوشی سے وہ پورا حق مہر اس کو دے دے، تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زیادہ بہتر ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہاں پر شوہر کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم پورا مہر دے دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو پھر بیوی پورے حق مہر
پورے مہر کی حقدار ہوگی، پورا حق مہر وہ لے گی، اور اسے وراثت بھی ملے گی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور مطلقہ عورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت جن کا مہر مقرر ہو چکا ہوتا ہے اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دی ہو، ٹھیک ہے، اور عقد کے وقت کیا ہے حق مہر مقرر نہیں ہوتا لیکن صحبت کے بعد طلاق دی ہو، تو اس صورت کے اندر سمجھ آ رہی ہے کہ حق مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دی، پہلے صحبت نہیں تھی، اب یہاں پر صحبت کے بعد طلاق ہے، یا پھر عقد نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں تھا لیکن صحبت کے بعد طلاق ہے، تو اس صورت کے اندر عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا عموماً اس کے خاندان کے اندر عورتوں کو حق مہر دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کو حق مہر دیا جائے گا۔ اب درمیان کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دے دیا۔ اب نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے کیوں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ انہی معاملات پہ رہو اور عبادات کو چھوڑ دو، نہیں، اس کو بھی خاص طور پہ تم نے رکھنا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، حافظو، حفاظت کرو علی الصلواتی، تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان نماز کی، درمیانی نماز کی خصوصاً، یعنی نماز عصر، صحیح ترین قول کے مطابق، اقوال تو اس کے اندر زیادہ ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، اور صحیح روایات بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ فرما بردار ہو کر کھڑے رہو سے مراد کیا ہے کہ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، نماز کی حالت میں نماز ہی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ تم کھاتے پیتے رہو، کسی سے باتیں کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا، اجازت تھی، باتیں کی جاتی تھی، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امرنا بالسکوت، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور آپس میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن اس آیت کے کو بعض لوگوں نے جو ہے سورہ فاتحہ کے اوپر بھی لے گئے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صحیح مسلم کے اندر جا کر مطالعہ کریں، اس کے اندر کیا ہے، باب تحریم الکلام اس کا عنوان ہے۔ تو تمام نمازوں کی حفاظت اور خاص طور پہ نماز عصر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب یہاں پر نماز خوف کی حکم اللہ بیان فرما رہے ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے اندر آئے گا۔ فَإِنْ، پس اگر، خِفْتُمْ، تم ڈرو، فَرِجَالًا، پس پیدل پڑھ لو نماز، او رکبانن، یا سوار ہو کر، فَإِذَا، پس جب، امنتم، تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما، جیسے، علمکم، اس نے سکھایا تمہیں، ما وہ چیز جو، لم تکونو، نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے، یعنی پھر نماز تم نے اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح تمہیں تعلیم دی گئی۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے فرمایا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، تو اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز خوف کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آگے احکام آئیں گے۔ والذین یتوفون، والذین، اور وہ لوگ جو، یتوفون، فوت کیے جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیتاً، وصیت کریں، یعنی کچھ نہ کچھ وہ وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، خرچہ دینے کی، الی الحول، ایک سال تک، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فی ما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، اچھے طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، سب پر غالب، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کو، جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی نا، اس کے ساتھ منسوخ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستقل ہے۔ اب یہاں پر چیز سمجھ لیں، جو پیچھے آیت پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدت بیان کی تھی کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس نے عدت کتنی گزارنی ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر جو اللہ رب العالمین مسئلہ بیان کر رہے ہیں، نہ عدت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی نان نفقے کا اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ایک الگ چیز رب العالمین بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وصیۃ لازواجہم، کہ اپنی بیویوں کے لیے وہ وصیت کر کے جائیں، وہ وصیت کر کے جائیں کس چیز کی؟ متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک تم نے اس کو گھر سے نہیں نکالنا، اس کو نان نفقہ تم نے دیتے رہنا ہے، کیونکہ جب عورت عدت کے اندر ہوگی اس وقت تو وراثت کی بھی وہ حقدار ہوتی ہے، وراثت تو ویسے ہی ملنی ہے، نان نفقہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، رہائش بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے 1 سال تک یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اختیار دیا ہے، اور یہی بات درست ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ باقاعدہ حکم ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت پھر ورثاء کے لیے لازم ہے کہ اس کو وہ پورا کریں۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، طلاق دی ہوئی عورتیں، وللمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے متاعن، کچھ نہ کچھ خرچہ دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مطلق کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہاتھ لگایا نہ لگایا جس صورت میں بھی ہو، طلاق ہو گئی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ حقاً، اللہ کہتے ہیں یہ اس حال میں کہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، متقی لوگوں پر۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے نکاح، طلاق کے مسائل اور اسی طرح رضاعت کے مسائل، حق مہر کے مسائل ہم نے پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد جہاد کا تذکرہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔